بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لوازم فعل۔ لوازم فعل تین قسم کی ہے: طور، صورت اور زمانہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف طور اور صورت کو کور کریں گے۔ تو چلو دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ طور کی تعریف کر لیتے ہیں۔ طور فعل کی وہ حالت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام خود فاعل سے صادر ہوا یا کام کا اثر کسی پر واقع ہوا، یعنی فعل کی وہ حالت جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ کام خود فاعل سے صادر ہوا یا کام کا اثر کسی اور پر پڑا ہے۔ اب طور کی دو اقسام ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں: طور معروف اور طور مجہول۔ طور معروف کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی تعریف کر لیتے ہیں، جب فاعل کے کام کا اثر کسی دوسری شے یا شخص پر واقع ہو تو اسے طور معروف کہتے ہیں، یعنی کہ فاعل کا اثر جب کسی دوسری چیز یا کسی دوسری شخص پر اثر انداز ہوا ہو، اسی طرح کے طور کو طور معروف کہا جاتا ہے۔ جیسے علی نے نوکر کو مارا، یہاں فاعل کے کام کا اثر نوکر پر واقع ہوتا ہے۔ اب اس کی دوسری قسم کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا قسم ہے طور مجہول۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ جب صرف وہ شے یا شخص معلوم ہو جس پر اثر واقع ہوا ہے اور فاعل معلوم نہ ہو تو اسے طور مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں وہ شخص یا چیز تو معلوم ہو لیکن فاعل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اثر جو ہے وہ شخص یا شے پر پڑا ہو، تو اسی طرح کے طور کو طور مجہول کہا جاتا ہے۔ جیسے اسے خط سنایا گیا، یہاں سنانے کا فعل یعنی کام اس پر واقع ہوا ہے، چونکہ فاعل نامعلوم ہوتا ہے اس لیے اسے مجہول کہتے ہیں۔ مجہول کے معنی نامعلوم کے ہوتے ہیں۔ فعل مجہول کا مفعول قائم مقام فاعل کہلاتے ہیں۔ جیسے وہ شعر سے نکلوا دیا گیا، اسے سمجھا دیا گیا، یہاں وہ اور اسے جو ہے یہ مفعول قائم مقام فاعل کہلاتے ہیں، یا اس کو مفعول قائم مقام کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ لوازم فعل کی دوسرا قسم ہے صورت، لیکن پھر صورت کے جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں: خبریہ، شرطیہ، احتمالی، امریہ، مصدریہ۔ یہ صورت کی ہے 5 اقسام۔ تو صورت کی تعریف ہم کر لیتے ہیں، یا اس کو جان لیتے ہیں۔ ہر فعل کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فعل یعنی کام کس ڈھنگ سے ہوا، یعنی کہ ہر فعل میں کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حالت جو ہے اس میں ضرور ہوتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ فعل یعنی کام کس طریقے سے ہوا ہے۔ اب بڑھتے اس کی اقسام کی جانب۔ اس کا پہلا قسم جو ہے وہ ہے صورت خبریہ۔ ٹھیک ہے، اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ صورت خبریہ وہ صورت ہے جو کسی فعل کے وقوع کی خبر دے یا کسی امر کے متعلق استفسار کرے۔ وقوع یعنی واقع ہونے کی ہمیں اطلاع دے۔ صورت خبریہ ایسی صورت کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل کے واقع ہونے کی ہمیں اطلاع دے یا کسی امر کے متعلق استفسار پوچھنے کو کہا جاتا ہے۔ پوچھنا یا سوال کرنا، اس کے معنی یہ ہوگی سوال کرنا یا پوچھنا کرے۔ جیسے آصف گر پڑا، جملے پر غور کیجئے، یہ ہمیں خبر دیا جا رہا ہے کہ آصف جو ہے وہ گر پڑا۔ آپ پانی پئیں گے؟ اس سے بھی ہمیں یہاں پر استفسار ہو رہا ہے اس جملے میں، یعنی کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پانی پئیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کے لوازم فعل کو، اسی طرح کے صورت کو صورت خبریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے صورت شرطیہ۔ صورت شرطیہ کی ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ صورت شرطیہ فعل کی وہ قسم ہے جس میں شرط یا تمنا پائی جائے،
خواہ حرف شرط ہو یا نہ ہو، یعنی کہ ایسی صورت جس میں شرط یا تمنا پائی جائے، تمنا خواہش کو کہا جاتا ہے، اور خواہ اس میں حرف شرط ہو یا نہ ہو۔ حرف شرط حروف کی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، حرف شرط وہاں پر اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے، وضاحت وہاں پر موجود ہے، یہاں پر ہم اس کی ڈیٹیل سے کے ساتھ وضاحت نہیں کریں گے۔ جیسے وہ آتے تو میں بھی چلتا، وہ آتے تو میں بھی چلتا، ٹھیک ہے۔ اس میں بعض اوقات توقع اور خواہش کا بھی اظہار ہوتا ہے، وہ آتا تو خوب ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ خواہش ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آتا تو خوب ہوتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے صورت احتمالی۔ احتمالی کی معنی ہے، احتمال کی معنی ہے امکان یا شک۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ صورت احتمالی فعل کی وہ صورت ہے جس میں احتمال یا شک پایا جائے۔ یہاں پر جو جس میں احتمال کی یہاں پر معنی ہوگی امکان، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت جس میں امکان یا شک پایا جائے، اسی طرح کی صورت کو صورت احتمالی کہا جاتا ہے۔ فعل کی اس طرح کی صورت کو صورت احتمالی کہتے ہیں۔ جیسے اس نے خط لکھا ہوگا، یہاں پر امکان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ نہ گیا ہو، شاید وہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں پر آپ غور کیجئے، یہاں پر شک بھی پایا جا رہا ہے اور احتمال بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ احتمال یعنی کہ امکان کے معنوں میں اگر اس کو ہم کہیں تو وہ پایا جا رہا ہے۔ اگلی صورت ہے جی چوتھا، صورت امریہ۔ یہ امر سے نکلا ہے، امر کی معنی حکم۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ یہ فعل کی وہ صورت ہے جس میں حکم یا التجا پائی جائے۔ التجا منت یا درخواست کو کہا جاتا ہے، جیسے پانی لاؤ، پانی لاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، پانی لاؤ۔ اور دوسرا قسم ہے تشریف رکھیے، یہ درخواست ہے، تشریف رکھیے، یہ درخواست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا قسم ہے صورت مصدریہ۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ صورت مصدریہ فعل کی وہ صورت ہے جس میں کام کا ہونا بلا یقین وقت کے ہو، بلا یقین بغیر یقین کے وقت کے ہو، اسی طرح کے فعل کو صورت مصدریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں ہمیشہ نہ ہوتا ہے، جیسے ہونا، کرنا، کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مصدر کی آخری علامت نہ گرا دیا جائے تو اس سے اصل مادہ فعل باقی رہ جاتے ہیں، اسی سے مختلف افعال پھر بنتے ہیں۔ مثلا ہونا سے اگر ہم نہ ہٹائے تو ہو، کرنا سے اگر ہم نہ ہٹائے تو کر، کانا سے اگر ہم نہ ہٹائے تو کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔